شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، اللہ کے فضل سے پی ٹی وی ہوم پر آپ دیکھیں گے اس ٹائٹل کے ساتھ ٹرانسمیشن، جو ٹائٹل ایک آفاقی ٹائٹل ہے، یعنی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین، یہ جملہ ادا کرتے وقت، یہ لفظ ادا کرتے وقت، یہ ٹائٹل ادا کرتے وقت ناظرین، دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو جایا کرتی ہے، بڑی عجیب ہو جایا کرتی ہے کہ الحمدللہ آج بھی دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی شہر میں رہتا ہو، کسی بھی گلی میں رہتا ہو، وہ اس بات کو ببانگ دہل کہتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی ناظرین، بلکہ دنیا کا کوئی اگر غیر مسلم بھی آپ اٹھا لیجیے اسے، جس نے صحیح معنوں میں یعنی تعصب کی اینک کو ہٹا کر اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھا ہونا، تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہمارے بھی ہیں حسین۔ یعنی مسلم تو کہتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ ناظرین ہمارا پرائیڈ ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ وہ فخر ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے صاحب کہ اس دنیا کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تب بھی یہ فخر ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ جب قیامت برپا ہو چکے گی اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی جو سب سے بڑا پرائیڈ، یہ سب سے بڑا فخر، یہ سب سے بڑا تاج ہمارے سر پہ سجے گا، وہ یہی سجے گا کہ ہم اپنے آپ کو غلامان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صف میں پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اس وقت بھی پکار کے یہی کہیں گے کہ ہمارے ہیں حسین، کیونکہ جنت ان کی ہے صاحب، وہ جنت کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھیے صاحب، جس کو جنت کا راستہ چاہیے، جس کو جنت کی چابی چاہیے، جس کو جنت کی کی چاہیے، جس کو جنت کی کنجی چاہیے، جس کو جنت میں داخلہ چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا ناظرین، پھر اسے کسی اور راستے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ راستہ سیدھا اس کو انشاءاللہ داخل جنت کروا دے گا۔ آج کی یہ ابتدائی ٹرانسمیشن ناظرین، اب انشاءاللہ سلسلہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آج چاند رات ہے ظاہر ہے، اور یہ شب عاشور تک سلسلہ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، زندگی شرط ہے۔ میں بھی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اس ٹرانسمیشن کے قبل کہ ایک چاند ظاہر ہے آج 1448 ہجری کا ہو چکا، ایک چاند وہ بھی ہوا تھا ناظرین جو سن 60 ہجری میں ہوا تھا۔ بظاہر یہ جو دنیا کا چاند ہے یہ طلوع ہوتا ہے تو قمری سال بتلاتا ہے کہ صاحب اس کی ابتدا ہو چکی ہے، لیکن ایک چاند وہ تھا ناظرین جو 28 رجب المرجب کو طلوع ہوا تھا۔ اس چاند میں ویسے تو بظاہر بڑی روشنی تھی، لیکن وہ انتہائی مدھم اس اعتبار سے تھا کہ وہ اس کیفیت کو، اس سوچ کو، اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا کہ میں تو چاند ہوں، میرا کام ہے لوگوں کو روشنی دینا، اس دنیا میں روشنی دینا، اس کائنات میں روشنی دینا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کائنات کے چاند ہیں، آج ان کی روشنی کو، ان کے نور کو مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی ظلمتوں کا اندھیرا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان کی تابناکی اور ان کی روشنی کو مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ پھر خود پکار کے کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کائنات کے چاند کے نور کو اور ان کی روشنی کو مدھم کر سکے۔ ظلم وقتی ضرور ہوگا، لیکن حقیقتاً کامیابی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ملے گی، یعنی کائنات کے چاند کو ملے گی ناظرین۔ ایک چاند وہ تھا ناظرین۔ آج میں اور آپ ہم سب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کربلا پہلی محرم سے 10 محرم تک کا قصہ نہیں ہے صاحب، یہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کی کہانی نہیں ہے صاحب، یہ کوئی ایسی داستان نہیں ہے جسے آپ سے 10 دنوں میں بیان کریں۔ میرے حساب سے تو کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی جس وقت جبریل امین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے ناظرین۔ میرے حساب سے تو اس وقت کربلا بپا ہو چکی تھی، میرے حساب سے تو ناظرین کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی کہ جس وقت وہ مٹی جو کربلا کی مٹی ہے،
وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نورانی خون، میں نورانی خون کہتا ہوں صاحب، اس نورانی خون سے معطر کر کے جبرائیل امین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے تھے۔ کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی ناظرین، کربلا تو اس وقت بپا ہو چکی تھی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین اس بات کو کرتے ہوئے کہ خواب میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کربلا ہے، کرب و بلا ہے، اور اس کی مٹی اس وقت آپ وہاں سے سمیٹ رہے تھے، یعنی اپنے نواسے کا مبارک خون جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے تھے۔ کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی ناظرین، اور کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی ظاہری طور پہ جب 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو ان کے پورے خانوادے کے ساتھ ناظرین مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس وقت کربلا بپا ہو چکی تھی ناظرین۔ وہ یثرب جو یثرب تھا صاحب، جو غموں کی سرزمین تھی، جو بیماریوں کی سرزمین تھی، میرے آپ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین اس کو کیا لگتے ہیں صاحب، کہ وہ کیا فیضان بٹتا ہے کہ وہ یثرب کی سرزمین مدینہ منورہ بن جاتی ہے صاحب، ایسی منورہ بن جاتی ہے کہ نور کی ساری خیرات کائنات میں اگر کہیں بٹتی ہے ناظرین تو یقیناً وہ صدقہ ہے مدینہ منورہ کا۔ اس مدینہ منورہ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا پڑا تھا ناظرین۔ ذرا تصور کیجئے کہ کیا عظیمت کا راستہ ہے۔ ایک طرف نانا جان کا معاملہ کہ مکہ پاک میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا، ذرا مماثلت دیکھیے کیا ہے کہ ایک طرف مکہ پاک ہے ناظرین اور مکہ پاک میں تاجدار کائنات موجود ہے، ایک طرف امت کا فرعون موجود ہے، یعنی ایک طرف امت کا فرعون اپنی طاقت کے زام میں ہے اور تمام قریشیوں کو اس نے مجتمع کر لیا ہے، اور دوسری طرف نواسے کی بات کریں تو یہاں بھی امت کا فرعون ہی موجود ہے، یزید، جس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طور سے یا تو بیعت کر لی جائے یا پھر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک چھوڑنا پڑا ظلم و ستم کی وجہ سے، تو دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا ظلم و ستم کی وجہ سے۔ ایک طرف ناظرین نانا جان نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا تو دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار کیا۔ ایک طرف نانا جان نے دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے مکہ پاک کو، اس مکہ پاک کو چھوڑا جس مکہ پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اٹھاتا ہے، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ اور دوسری طرف ناظرین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک کی حرمت کو بچانے کی وجہ سے مدینہ پاک کو چھوڑنا پڑا۔ ایک طرف وہاں امت کا فرعون موجود ہے، دوسری طرف یہاں یزید کی طاقت موجود ہے۔ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں، اور یہاں نواسہ رسول کا یہ معاملہ ہے کہ ولید بن عتبہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو بیعت کر لی جائے یزید کے ہاتھوں پر یا پھر معاذ اللہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن تاریخی جملہ ناظرین، تاریخی جملہ آج بھی تاریخ کے کرتاس کے سینے کے اوپر رقم ہے کہ مجھ جیسا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف مکہ پاک کی حرمت بچانے کے لیے نانا جان نے مکہ پاک کو چھوڑا تو دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی حرمت کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا ناظرین۔ اور یاد رکھیے، یہ بات تو پیوست کر لیجیے اپنے ذہن میں، یہ اہل بیت کا ہی کام ہے کہ جو دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوگا صاحب کہ ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، بدکار جب مدینہ پاک میں جاتے ہیں تو جس وقت آخری حاضری ناظرین، آخری حاضری مدینہ پاک میں ہوتی ہے اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور جس وقت مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو کر گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں زندگی اب وفا کرے نہ کرے، یہ آخری سلام آپ کی بارگاہ میں، آپ کی یاروں کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جس وقت ایک زائر، ایک مسلمان، ایک گناہگار آخری سلام پیش کر باب بقی سے ناظرین باہر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وجود تو باہر نکلا ہے، روح سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہے، وہ اپنی روح کو ان کی بارگاہ میں چھوڑ کر آیا کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے گناہگاروں کا عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی وجہ سے مدینہ پاک ہے،
جن کی وجہ سے مدینہ منورہ ہے، جن کے نانا جان وہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کے امی جان وہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کے بھائی جان وہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کا پورا خانوادہ وہاں پر تشریف فرما ہے، وہ جس وقت ناظرین ولید بن عتبہ کی یعنی شقی القلبی کی وجہ سے، اس کے جبر اور اس کے ظلم کی وجہ سے، اور مروان کے جبر اور ظلم کی وجہ سے، اور یزید کے جبر اور ظلم کی وجہ سے مدینہ پاک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے ناظرین، وہ رات کتنی بھاری ترین رات ہوگی اس کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا تھا نا کہ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، یہ ایک غلام کا تصور ہوتا ہے، تو نواسے کا کیا عالم ہوگا۔ تو بس ذہن میں رکھیے، دیباچہ ہے ہجرت مدینہ اور دیباچہ ہے ہجرت مکہ پاک بنیادی طور پر کربلا کا، کہ کربلا کے مقدمے کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہجرت مدینہ پاک کو سمجھ لیجئے اور ہجرت مکہ پاک کو سمجھ لیجئے کہ امام علی مقام طاقت اور قوت کے لیے نہیں نکلے تھے تو نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے، اور نکلے تھے تو مدینہ پاک کی حرمت بچانے کے لیے اور مکہ پاک کی حرمت بچانے کے لیے۔ آغاز کر رہا ہوں ناظرین آج کی یہ پہلی ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھ 2 بلکہ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ زہیر عابدی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب۔ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا ایک اور برس کا، اور وہی بات ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، قربانی پہ انتہا، قربانی سے ابتدا۔ آج کا پروگرام میں چاہتا ہوں علامہ صاحب ہجرت مدینہ پاک اور ہجرت مکہ پاک ہم اس پہ کریں بنیادی طور پر، اور لوگوں کو بتائیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے صاحب، کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ جب بھی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو جہاں ایک اسلامی سال کے آغاز کی ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر عطا فرمائے کہ جس کا آغاز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ سے شروع فرمایا، تو وہیں پر اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئیں وہ غم جو ہے وہ دل کو تازہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی مجالس، بہت سارے ایسے مواعظ، بہت ساری ایسی محافل جہاں پہ فقط ان دنوں میں حضرات اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا، ان کی رخصت و عظیمت، ان کی زندگی، اور انہوں نے جس انداز سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو ہجرت کے حوالے سے بات کی تو میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اولاً ہم ہجرت کا معنی اور مفہوم ڈسکس کر لیں، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک میں ہجرت کی جو اقسام اور اوصاف بیان کیے گئے ہجرت کرنے والوں کے، ان کو ہم ذکر کر لیں، پھر انبیاء کرام کی ہجرت کو ہم جوڑیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت سے، تاکہ ایک جو سرنامہ کلام جہاں سے آپ نے آغاز کیا تو ہم اسے قرآن پاک اور انبیاء کرام کی سیرت سے جوڑتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ دیکھیں ہجرت جو ہے یہ لفظ ہجر سے ہے، اور ہجر کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا، اور جب ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں تو ہجرت کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ دین کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ٹھیک، نمبر 1، یعنی دین کو بچانے کی خاطر۔ دوسرا معاملہ یہ کہ ظلم سے عدل کی طرف چلے جانا، ٹھیک، جبر سے صبر کی طرف چلے جانا، تو یہ مختلف اوصاف جو بیان فرمائے گئے، اسی طریقے سے اس بات کو بیان فرمایا گیا جو سب سے بہترین ہجرت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اصل مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر، برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آ جائے، عبادت کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے۔ اور یہ جو ہجرت یہ والی ہے نا، اس کی مجھے اور آپ سب کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، گناہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آنا، تو یہ اصل ہجرت جو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بیان فرمائے گی، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ جی، اور اس حوالے سے جو قرآن پاک میں آیات ہیں، میں برکت کے لیے 1-2 آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ
ہمیں اندازہ ہو کہ ہجرت کی جو برکت و فضیلت ہے قرآن پاک نے جو بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے پہلی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ لوگ کہ جو ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے برکت و فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے یعنی جہاد کرتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ مجھے بتائیے جب جان کا نذرانہ ہی پیش کر دیا تو رزق کہاں سے آیا؟ روزی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو پھر جوڑا جائے گا شہید کی حیات کے ساتھ، اور شہید کو جو اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرماتے ہیں اس کے ساتھ جوڑا جائے گا، تو یہ ہجرت کی برکت کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یعنی اجر و ثواب کے لیے ہجرت کرنا، یہ بھی قرآن پاک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کرنے والوں کو جو مقام بلند فرمایا، سورہ توبہ میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتا ہے، یعنی رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بلندی بھی فرما دیتا ہے۔ اب جب ہم نے ہجرت کے اس معنی کو سمجھ لیا کہ ہجرت کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتی، اور یہاں تک قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا سورہ نساء میں کہ جو اللہ کی راہ میں چلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتی ہے یہ بات کہ مسلمانوں کا ہجرت کرنا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کرنا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو یہ بے مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت عظیم مقصد تھا۔ وہ نوجوان شاعر حسنین مظہری، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے حضور کی ہجرت کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت بے معنی یا بے مقصد نہیں ہوتی کہ بستر اٹھایا اور کہیں بھی چل دیے، بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہجرت کی جاتی ہے۔ وہ ہجرت چاہے چند افراد پر مشتمل ہو یا چاہے سینکڑوں افراد پر یا ہزاروں افراد پر ہو، اصل پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے ہجرت کا۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کی طرف لے جاؤں، اکیلے ہیں یا ان کے اہلیہ ہیں یا ان کے ساتھ چند افراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت آپ دیکھ لیجیے، کیسے ہجرت ہے، اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں پہ ظالم و جابر شخص کو رکھا ہوا ہے، اس کے ظلم سے لوگوں کو بچا کر اور عدل قائم کرنے کے لیے آپ ایک طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک نے اس کو جو بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس میں وقال انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اللہ رب کی طرف ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کیا اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں؟ آپ جہاں موجود ہیں اللہ کی ذات تو وہاں بھی موجود ہے، بالکل ایسے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہاں سے وہاں جانا، مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں تو وہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور لوگوں کو جبر اور ظلم سے بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ قرآن پاک کی تفصیل میں اشارتاً بڑھتے جا رہا ہوں آگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف مقامات پہ ہجرت، قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا، ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، الزام تراشی ہیں، اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تاکہ اللہ نے جو ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے آپ وہ لوگوں تک اچھے انداز سے پہنچا سکیں۔ اور ہمارے آقا حضور خود لوط علیہ السلام کی ہجرت، لوط علیہ السلام کی ہجرت، بالکل۔ لیکن ہجرت کے لیے جب آپ یہ دیکھیے تو انبیاء کرام بعض اوقات اکیلے نکلے، بعض اوقات اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے ہیں، بعض اوقات چند رفقاء کے ساتھ، افراد کے ساتھ نکلے ہیں، اور پھر جو خالص تھے وہ ان کے ساتھ آگے چل دیے، اور جن کے دل میں کجی تھی وہ پیچھے رہ گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہجرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیجئے کہ ایک طرف جبر ہے، جبر سے صبر کی طرف آپ جا رہے ہیں، ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ منورہ کی جو زمین ہے اس کا تقدس پامال نہ ہو، نانا جان کا جو شہر ہے
اس میں کوئی خون ریزی نہ ہو، کس کا خون نہ بہے، اسی لیے وہاں سے نکل کر آپ باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تیسرا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، انبیاء کرام علیہ السلام میں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، تو اگر ہم ان تاریخی حقائق کو سامنے رکھیں تو قرآن پاک میں جو ہجرت کے احکام، اجر اور ثواب بیان فرمائے گئے، یقیناً اہل بیت اطہار اور قرآن تو دونوں ایک ساتھ ہیں، تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ تمام آیات بھی ہوں گی، یقیناً ان کے ذہن میں انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، نظریہ دیکھا جاتا ہے اور مقصد دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ چلے ہیں تو گویا کہ ظلم ایک طرف رہ گیا اور صبر اپنی انتہا اور بلندیوں کو سبحان۔ اور یہ جو بات اس وقت علامہ صاحب نے پورا ایک دیباچہ، ایک مقدمہ جو پیش کیا ہے، حرم کی حرمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے آغوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی ہو، اور ظاہر ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بہتر کون اس بات کو جانتا ہے۔ جو تھاٹ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، وہ بنیادی طور پر فوقیت رکھتا ہے، اور وہی اصل ہے جو مرکز، جسے آپ نیوکلیس کہہ لیجئے کربلا کا۔ اس سے قبل کہ ہم اس نظریے پہ جا کے بات کریں، میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، بیان کر دینا ایک جملے میں بہت آسان ہے کہ مدینہ پاک سے ہجرت کی، اور بیان کر دینا ایک جملے میں بہت آسان ہے کہ مکہ پاک سے ہجرت کی، لیکن اس بیان کے پیچھے کتنے بیان ہیں؟ وہ بیان جو بیان کیے بھی گئے روضہ رسول پہ، اور بیان نہیں بھی کیے گئے۔ جو بیان کیے گئے وہ سنے گئے، اور جو نہیں بیان کیے گئے وہ آنسوؤں سے دیکھے گئے اور سنے گئے۔ وہ بیان کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ذرا بیان تو کیجئے کہ وہ بیان کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادر محترم نے اتنی خوبصورت انداز میں قرآنی آیات کی تفصیل کے ساتھ ہجرت کی تعریف اور اس کے اثرات بیان کیے ہیں، اور آپ ہی کی اجازت سے تھوڑا سا میں اس کو ہجرت ہی کو حوالے سے لے کے تاکہ وہ بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی کہ ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جسم کا ادھر سے ادھر چلے جانا، بلکہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلے جانا، اللہ، ایک سوچ سے دوسری سوچ میں چلے جانا، اللہ اکبر، ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے میں چلے جانا، اللہ، یہ سب ہجرت کے مراحل اللہ ہیں۔ جہل سے علم کی طرف جانا، سبحان، کفر سے ایمان کی طرف سبحان جانا، اللہ، سبحان، یہ بھی ہجرت ہے۔ سبحان اللہ، عدم معرفت سے معرفت کی طرف جانا، یہ سبحان عبادت اللہ، ہے۔ بے عبادتی سے عبادت کی طرف جانا، یہ بھی ہجرت کی ہی قسم ہے۔ یہ مولانا کی تائید میں ہی میں چند جملے اور اس کو اضافے کیے۔ اچھا، امام علی مقام کا یہ میں آپ کو بتاؤں فیضان ہے، قطع کلام کی معافی، کہ امام علی مقام وہ ہستی ہیں کہ جہاں امام علی مقام آ جاتے ہیں وہاں تمام مسالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی امت کو جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ اس وقت اگر ہیں تو امام علی مقام ہے۔ بے شک، جی، بے شک۔ تو اس کو بنیادی طور پر سائنسی اصول کے تحت میں ایک چیز سے وضاحت کر دوں ہجرت کی کیفیت کو کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک قانون ہے سائنس کا، لا آف انرشیا۔ مادہ، میٹر اپنی موجودہ حالت میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنا شہر چھوڑ دیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنا یہ منصب چھوڑ دیں، تو ایک اندر سے ریزسٹنس آتی ہے، ایک طاقت آتی ہے۔ درست۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب ذرا سا تصور کریں کہ جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں پلا بڑھا، جہاں اس کے عزیز، جہاں اس کے رشتہ دار، پھر امام حسین کی اگر ہجرت کو دیکھیں تو نانا کی قبر، ماں کی قبر، بھائی کی قبر، وہ بچپن میں نانا کے ساتھ اس گلیوں میں، اس مسجد میں جانا، اس مسجد میں نانا کے دوش پہ سوار ہو جانا، نانا کے دوش پہ سوار ہو جانا، یہ وہ ساری باتیں اور یادیں، اس کو چھوڑنا تو اندر سے اگر بحیثیت ایک انسان سوچا جائے تو ایک مزاحمت کی کیفیت ہو کہ کیسے چھوڑ دوں، نانا کی قبر کو کیسے چھوڑ دوں، ماں کی قبر کو کیسے چھوڑ دوں۔ گویا کہ آپ نے اس مقصد کو جو نانا کا، جو جد کا مقصد تھا، اس کو مزید آگے بڑھایا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے نانا کی قبر اور ماں کی قبر اور اس مدینے کے ماحول کو چھوڑا۔ یہ تھی یہ ہجرت کا یہ کانسیپٹ تھا کہ امام حسین، اچھا میں جیسے کہا کہ امام حسین نے خود ہجرت نہیں کی خالی، اب آپ ذرا سا میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا، امام حسین نے خود ہجرت نہیں کی، امام حسین نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خالی ہجرت نہیں کی۔ میرے ہجرت کے معنی اگر آپ کے ذہن میں، اور مولانا نے بھی جو بیان کیے کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت، جی،
کفر سے ایمان کی طرف، جی بے علمی سے علم کی طرف، جہالت سے علم کی طرف۔ اب امام حسین نے جو ہجرت کی ہے اور جو اس کے اثرات ہیں وہ قیامت تک انسانوں کو ہجرت کراتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کفر سے ایمان کی طرف، بے جہالت سے علم کی طرف، بے معرفتی سے معرفت کی طرف، بے عبادتی سے عبادت کی طرف۔ تو امام حسین کی تنہا ہجرت نے قیامت تک کے انسانوں کو ایک ہجرت کی دعوت دے رکھی ہے۔ بھائی سبحان، اس موقع پہ قاری صاحب میری گزارش ہوگی کوئی کلام جس سے ایسی ابتدا کیجئے کہ بس ہم سب جو ہیں اپنے آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں محسوس کریں۔ بسم اللہ۔ حال پوچھو ندید نم کا، حال پوچھو ندید نم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، حال پوچھو منہ چھپائے فرات کی موجیں، منہ چھپائے فرات کی موجیں، ذکر ہے تشنگی کے موسم کا، ذکر ہے تشنگی کے موسم کا، حال پوچھو کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، ایک اشرا ماہ محرم کا، ایک اشرا میں حسینی ہو کربلائی ہوں، میں حسینی ہو کربلائی ہوں، اب وظیفہ یہی ہے دم دم کا، اب وظیفہ یہی ہے دم دم کا، حال پوچھو جو غم اہل بیت میں ہے رواں، جو غم اہل بیت میں ہے رواں، میں بھی قطرہ ہوں ایک اسی یم کا، میں بھی قطرہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف
मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे हैं हुसैन इस टाइटल से PTV होम पे 1448 हिजरी की इस ट्रांसमिशन के साथ मैं हाजिर खिदमत हुआ। अल्लामा साहब, वो है ना कि दुनिया के सारे यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सारे यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। बात यह है कि वलीद बिन उतबा या मरवान ये चाहते थे, वो जो रात की तारीकी में गवर्नर हाउस में बुलवाया, कि किसी तरह से बैत कर लें। और ज़ाहिर 4 नाम, उसमें बुनियादी जो नाम था वो इमाम अली मकाम का, उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। 3 जय्यद किबार साहबा कराम और बाकी लीडिंग पोजीशन पे इमाम अली मकाम। अच्छा, 2 सूरतें थी, या तो इमाम अली मकाम बैत कर लेते माज़अल्लाह तो बात ख़त्म हो जाती, किस्सा ही तमाम हो जाता, उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते जो सिस्टम यजीद ने जनरेट किया था। इमाम अली मकाम ने बताया कि सिस्टम ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा सही हो। ज़रा ये बताइए कि बैत करना तो बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम पर नक़ब लगाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, फ़ी ज़माना इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि इस वक्त कुफ्र आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ यकजा होकर हमें तक़सीम दर तक़सीम करके तोड़ने पे तुला हुआ है। और आप देखिए कि अब आप नज़र दौड़ाइए तो कभी एक मुल्क, और हमने कहा भी हमारे मुल्क पे तो नहीं हुआ ना, कभी दूसरा मुल्क हमने कहा चले 2 ममालिक पे, वो हम पे तो नहीं हुआ ना, फिर तीसरा मुल्क हमने कहा नहीं, उनका मसलक, उनका नज़रिया, उनका मामला और हम पे तो नहीं हुआ। तो यूँ हम जब तक़सीम दर तक़सीम होते चले गए तो जो कुफ्र है वो कुफ्रिस्तान बनकर जो मुसलमानों की अमलाक हैं, मुसलमानों की जगहें, उन पर काबिज़ होते होते वसाइल पर भी काबिज़ हो गया। और फिर अगर आप थोड़ा सा इसको तारीख़ी तनाजुर के अंदर भी देखिए ज़रा, तो हमें एक आसरा दिया गया, हमसे मुराद मुसलमान ममालिक, कि जनाब हम अगर उस मुल्क को ख़त्म कर रहे हैं ना, या उस मुल्क के अगेंस्ट हैं, तो असल में आपके साथ खड़े हुए हैं हम, ताकि वो मुल्क आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो जब ये सारा सिस्टम बनाया गया, जो आपने सिस्टम की बात की, तो मैं उसी को यूँ मैं समेट देता हूँ कि जब सिस्टम बनाया गया तो तोड़ा गया, डिवाइड किया गया। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी उस वक्त से शुरू हुई है, आज तक चलती भी आ रही है। मैंने इब्तिदान ये बात अर्ज़ की थी कि देखिए, हिजरत एक फ़र्द की हो, 100 अफराद की हो, 1 लाख अफराद की हो, वो अपने अंदर अगर नज़रिया या मकसद रखती है तो फिर वो बामकसद है। बिल्कुल सही। वरना हिजरतें तो बहुत और होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। कोई कारोबार के लिए हिजरत कर जाता है, कोई अपनी फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका मकसद नज़रिया अपनी फैमिली को बचाना या अपने कारोबार को वसअत देना हो सकता है, लेकिन उसका नज़रिया हक़ और बातिल वाला नज़रिया नहीं होता। तो जब ये चीज़ हो ना, हक़ और बातिल का नज़रिया, जब ये चीज़ आ जाए तो फिर आपको फ़ैसला करना पड़ता है कि आप किधर खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। कि आप रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तालीमात पर खड़े हुए हैं, या फ़कत अपनी जान, अपने अहल व अयाल को बचाने के लिए, अपनी साख और अपना ओहदा मनसब बचाने के लिए खड़े हुए हैं। फ़र्क है दोनों चीज़ों के अंदर जनाब वाला, समझना होगा इस चीज़ को। तो जब इस वक्त आप इन हालात को देखते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि जो चीज़ें हमारे सामने ज़ाहिर हो रही हैं वो ये बताती हैं कि ये जो प्लानिंग है ये कोई नई नहीं है। ये प्लानिंग ये है कि मुसलमान को मुसलमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल ऐसे, कलमा गो को कलमा गो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अंदर ये है कि जो बंदा जितना ज़्यादा मज़हब के हवाले से, जितना ज़्यादा दीन के हवाले से, और जिसकी आवाज़ के पीछे लोग आ सकें, बाकी आपने किबार साहबा किराम का नाम जिक्र किया, उनके नाम शामिल थे बैत के हवाले से, लेकिन ज़्यादा ज़ोर किस पे था?
حدیث سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اولاً ان سے بیعت لے لو، باقیوں کو تو ہم کنٹرول کر لیں گے، سنبھال لیں گے، کہ جو بات بھی ہوگی ہو جائے گی، لیکن اولاً آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر باقی 3 بغاوت کر بھی دیں اگر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کے ساتھ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے اصل کہ نواس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اور اتنا پریشر اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پھر ان کو چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے۔ اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ تاریخی حقائق کو دیکھیے تو 22 رجب سے لے کر 28 رجب تک 6 دن بن جاتے ہیں اور 7 راتیں بن جاتی ہیں، امیر معاویہ کے وصال کے بعد سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے لے کر یہاں تک 6 دن اور 7 راتیں تقریباً بن جاتی ہیں۔ ان 6-7 دنوں کے اندر ہی آپ یہ دیکھیے کہ کیا سے کیا معاملہ ہو گیا، اور پھر جو چیزیں آگے چلی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور پھر آپ نے رات کے وقت ہی جانا مناسب سمجھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح لوگ نکلیں اور خدا نخواستہ مدینے کے اندر خون ریزی نہ ہو یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ جی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، صرف ان کے اشارہ ابرو پہ عالم یہ ہوتا کہ لوگ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مدینہ پاک کی حرمت کو جس انداز سے آپ نے بچایا، اس پہ ذرا بات کریں۔ جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اولاً تو آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مکے کی حرمت کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے مدینے کی حرمت کو بیان فرمایا۔ وہ حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، یا اللہ شہر مکہ کو حضرت ابراہیم نے حرمت والا بنایا، میں مدینے کو حرمت والا شہر بناتا ہوں، جو برکتیں تو نے وہاں پہ رکھی ہیں اس کی دگنی تگنی چگنی برکتیں یا اللہ یہاں پہ نازل فرما دے۔ یہ حضور کی دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ اگر آپ صبح تشریف لے آتے ہیں مسجد کے اندر، آپ کے سامنے کون افراد ہیں؟ آج ریاض الجنہ کے پرمٹ کے لیے ہم لوگ لائنیں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ تو وہ جگہ جہاں امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، گویا کہ کھیل کود کی جگہ ہے آپ کی یہ، کہ جہاں پر ہم لائنیں لگا کر 2 نفل پڑھنے کے لیے ہم جو ہے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، لائنوں میں لگ رہے ہیں، چیکنگ کروا رہے ہیں، سب چیزیں کروا رہے ہیں، پرمٹ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صبح یا رات کے آخری پہر بھی یہ بیان فرما دیتے کہ فجر میں مسجد کے اندر ہوں، آپ تمام کو پیغام دے دیجئے سب لوگوں کو کہ وہ آ جائیں ادھر، اور ہم سے یہ بات کی جا رہی ہے لہذا آپ ذرا آئیے، ذرا ان لوگوں کو یہاں سے نکالیے باہر، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اشارہ ابرو پر کیا سے کیا نہیں ہو جاتا، کدھر ولید رہ جاتا، کدھر مروان رہ جاتا، یہ نظر بھی نہ آتے، لیکن آپ نے اس بات کو سمجھا اور حکمت و تدبر کے ذریعے آپ نے اس بات کو جانا کہ شہر نبی کی جو حرمت کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے شہر کی حرمت کا خیال بھی نہیں کیا۔ کہنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لہذا آپ نے کہا کہ نہیں، میں شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت مبارکہ تھی نا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 6 دن اور 7 راتیں جو گزری، تو کیا عام انداز میں گزر گئی ہوں گی؟ یقیناً بہت غور و تدبر ہوا ہوگا، اور جب مقامات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب بات یہ ہے کہ بھائی اب تلواریں نکلنے کا وقت آ گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر شہر مدینہ کو چھوڑنا گوارا کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ چلے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 28 رجب سے لے کر اور شعبان تک مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام، یہ پورا وہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ 60 ہجری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو ابھی 60 سال ہوئے ہیں، اور امت کا معاملہ بدعملی کا یہاں تک پہنچ گیا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہ نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، جن کے دم سے مدینہ مدینہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ ان کو مدینہ پاک سے نکالا جا رہا ہے۔ اور میں تو سوچ کے آپ یقین مانی میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ 19 دن کے علی اصغر علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، 82 نفوس قدسیہ کم و بیش ساتھ ہیں۔ بتائیے ذرا اس بارے میں۔ آپ دیکھیں نا کہ ان افراد کے اندر اگر تو یہ جو ایک مقدمہ بعد اوقات قائم کر دیا جاتا ہے اور سامنے یعنی یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ گویا کہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو کیا 19 دن کے بچے کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے، خواتین کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے؟ اور جنگ کرنے کا معاملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مجاہد، آپ ان کی سیرت مبارکہ پڑھیں، ہم نے تو صرف ان کے بچپن کے فضائل بیان کیے اور پھر آ کے ڈائرہ کا میدان کربلا پر آ گئے، جو پوری آپ کی عمر مبارکہ ہے اس کو آپ ذرا ایک نظر ڈالیے ذرا۔ 61 ہجری جب آپ کا یوم شہادت ہے، شہادت کا سال ہے، اور آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا
اس اب بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 6 سال، بعض 5 سال، 7 سال، یعنی اس عمر کے درمیانی آپ کا، کیونکہ سن 3 ہجری میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقد ہوا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 سال 5 سال. اب یہ آپ بھی دیکھیے کہ گویا کہ 55-56 سال کی عمر مبارکہ ہم نے بچپن کے فضائل آپ کے بیان کیے، اور پھر آگے واقع کربلا کو بیان کیا. جو بیچ کی پوری عمر ہے آپ کی، وہ آپ کی سیرت مبارکہ کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کے حج ہم نے بیان نہیں کیے، آپ کے دروس ہم نے بیان نہیں کیے، آپ کی سیرت مبارکہ کے اخلاق و کردار کو ہم نے بیان نہیں فرمایا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے. آپ کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو کہ جب آپ جہاد بھی فرما رہے ہیں، آپ عبادت و ریاضت بھی فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی فرما رہے ہیں، آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفے بھی تشریف لے گئے ہیں. آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے جو واقعات میں آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نے ان سب چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا. ہم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بچپن بیان کیا، آخر میں ڈائریکٹ ان کی شہادت کو بیان کر دیا. بیچ کے جو آپ کا کردار ہے وہ سارے کا سارا ہم نے بیان بھی نہیں کیا، اور لکھنے والوں نے کہیں اگر لکھا تو ہم نے اس کو بیان کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. شاید ہمیں وہ آپ کی عبادت عام بات لگتی ہے، آپ کا حج کرنا ہمیں عام باتیں لگتا ہے، آپ کا طواف کرنا ہمیں عام باتیں لگتا ہے، آپ کا مدینے سے مکے پیدل سفر کرنا ہمیں کوئی عام باتیں لگتی ہیں، آپ کا کفار کے خلاف جہاد کرنا ہمیں کوئی عام سی باتیں لگتا ہے. اب یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں اخلاق و کردار بتاتی ہے کہ فقط کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا، اس کے بعد آپ نے 56 سال کی عمر کے اندر بس ہجرت فرما لی اور کوئی بیچ میں معاملہ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ پیچھے تدبر، حکمت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فراست اور فہم والی شخصیت کی تربیت، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بھائی کا ساتھ، جب یہ ہستیاں ساتھ شامل ہوں تو آپ کی حکمت اور تدبر کا معاملہ کہاں سے کہاں ہو جائے گا. تو یہ وہی فکر تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ شہر مدینہ کے اندر کوئی بھی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آپ وہاں سے کوفے تشریف لے گئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پھر مکہ تشریف لے گئے تھے. اب حرمت مکہ پاک کی بات کریں، حرمت مدینہ پاک کی بات کریں، حرمین شریفین کی بات کریں آپ حرمت کی. میں بھی گفتگو کے دوران سوچ رہا تھا 3 ٹائٹلز، ویسے تو ایسے ٹائٹلز ہیں کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن 3 ٹائٹلز اس وقت میرے سامنے امام علی مقام کے بہت ہی جھلملاتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. پہلا ٹائٹل تو آپ کا محافظ حرمت دین، دوسرا ٹائٹل آپ کا محافظ حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا ٹائٹل آپ کا محافظ حرمت حرمین شریفین. یعنی حرمین شریفین کی جو خدمت ہے اس کا ٹائٹل کسی کو ملا تو رہتی دنیا تک اس کے لیے جو ہے وہ اعزاز بن گیا. جس نے حرمین شریفین کی حرمت کی محافظت کی اور اس انداز سے کی صاحب کہ رہتی دنیا تک جو ہے اپنے خانوادے کو قربان کر دیا، لیکن اس پر آنچ نہ نہیں دی. ذرا سوچئے صاحب، وہ مدینہ پاک کی حرمت امام ہی بچا سکتے تھے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح آپ نے 3 ٹائٹل جو مین امام حسین کے ذکر کیے ہیں. مدینہ سے ہجرت امام حسین کے اس میں 2 بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. تو اگر حکومت کے لیے نکلے تھے تو جب دربار ولید میں گئے تھے اور 37 آدمی امام حسین کے ساتھ تھے، تو اگر امام حسین چاہتے اس وقت تو ولید کو وہیں ختم کر دیتے اور مروان کو وہیں ختم کر دیتے اور کوفے کے اس پہ مدینے کے اس پہ گورنری پہ آپ کا قبضہ ہو جاتا اور پھر وہاں سے مکہ اور پھر باقی. لیکن امام حسین کی نگاہیں حصول اقتدار پہ نہیں تھیں. ٹھیک، اگر حصول اقتدار پہ ہوتی تو یہ عمل انجام دیتے. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ اگر مدینے میں صبح لوگ جمع ہوتے اور حکومت ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی اور امام علی مقام کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت عباس جیسے لوگ تھے، عبداللہ تھے اور بہت سارے لوگ تھے، مسلم تھے، تو اگر لڑائی چھڑتی اور خونریزی ہوتی تو مدینے کی حرمت کی پامالی کا الزام امام حسین پر آتا. اور امام حسین نہیں چاہتے تھے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں ہو سکتا اور مدینے پہ حملہ نہیں ہوتا اور امام حسین پہ حملہ نہیں ہوتا، تو امام حسین کے جانے کے بعد تاراجی مدینہ جو ہوئی ہے، مسجد نبوی میں جو گھوڑے باندھے گئے ہیں اور جو بے حرمتی ہوئی ہے، واقع ہررا، تو اس بات کی گواہ ہے کہ اگر حسین وہاں ہوتے تو اس تقدس مدینہ اور روضہ رسول کا کوئی خیال یا مسجد نبوی کا کوئی خیال نہیں رکھا. بالکل ٹھیک. چنانچہ امام حسین نے اپنے نانا کی حرمت کو، اپنے نانا کے حرم کی حرمت کو بچا لیا، نانا کی حرمت کو بچا لیا اور خود مدینہ چھوڑ کے
مکہ آ گئے۔ مکے میں آپ کا قیام طویل رہا اور پھر آپ کے پاس یہ اطلاع آئی کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے ہیں جن کے پاس خنجر ہیں کہ دوران طواف وہ کسی وقت بھی کہیں بھی امام حسین کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ یہ اطلاع امام حسین کو پہنچی تو پھر آپ نے مکے کو بھی خیر بات کر دیا اور حج کو عمرے سے بدل دیا کہ ایسا نہ ہو کل کو یہ قتل گاہ بن جائے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جائے پناہ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی قاتل بھی آ جائے حرم میں تو اس کو قتل فوری طور پر قتل نہ کیا جائے، یا پرندے آئے یا کوئی ایسی چیز آ جائے اس کے لیے جائے پناہ ہے۔ تو اگر حسین قتل ہو گئے تو پھر اس کی ساری کعبے کی حرمت ختم ہو جاتی۔ کعبے کی حرمت کو بچایا آپ نے، مدینے کی حرمت کو بچایا امام حسین نے کہ یہاں میں خوریزی نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ نے حج کو تو ترک کر دیا عمرے سے، لیکن آپ نے حرمت کعبہ کو بچا دیا۔ قرآن نے یہ نبی کی جو ذمہ داریاں کی تھیں اس میں یزکیہم کہا تھا، تزکیہ نفس کہا تھا۔ امام حسین نے یہ بتا دیا کہ تزکیہ نفس کے لیے اقتدار ضروری نہیں ہے، حکومت ضروری نہیں ہے، ہمارا کام ہے تزکیہ نفس کرنا۔ کوئی یزید بیٹھا ہو، کوئی فرعون بیٹھا ہو، کوئی نمرود بیٹھا ہو، ہم لوگوں کے نفس کا تزکیہ کریں گے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اقتدار کو ٹھوکر مار کے امام حسین اس لیے آگے بڑھ گئے مکے سے کہ لوگ اب قیامت تک اس کربلا کے واقعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں، اس دین کو یاد کرتے رہیں کہ آخر اتنی بڑی قربانی امام حسین نے کس کے لیے دی تھی۔ 6 ماہ کا بچہ بھی ہے اس میں، 80 برس کا بزرگ بھی ہے اس میں، 90 سال کا بزرگ بھی ہے اس میں، 110 سال کے عبداللہ بھی ہیں اس میں، اللہ، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئے ہیں میدان میں تو ان کی یہ بھویں جو تھیں یہ آنکھوں پہ گر رہی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے رومال سے اس کو پلکوں کو بھووں کو اٹھا کے ایسے باندھا ہے اور پٹکا باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ اصل میں وہ فنا اور بقا کا معاملہ ہے نا، دوسری یہاں فنا سے بقا ہے۔ دوسری ایک چیز ہے جو کم بیان ہوتی ہے، 37 آدمی ہیں جو روز عاشور یزید کے لشکر سے امام حسین کے لشکر میں آگے شہید ہوئے۔ اچھا 37%، اچھا 37 آدمی، یعنی حر کے علاوہ، یہ حر کی بات نہیں ہے، ہمارا نارملی ذکر حضرت حر کے حوالے سے رہتا ہے۔ حضرت حر کا بیٹا، حر کا غلام، حر کا بھائی، نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ 37 الگ آدمی ہیں۔ یہ جب روز عاشور حسین کی طرف آئے ہیں تو آپ سوچیں تو موت دیکھ کے آ رہے ہیں، اب تو کوئی 0% چانس ہی نہیں ہے بالکل صحیح کہ یہ کوئی بچ جائیں گے، اقتدار مل رہا ہے، سب تو نظر آ رہا ہے کہ شہید ہو رہے ہیں، شہادتوں پہ شہادت ہو رہے ہیں۔ تو یہ امام حسین کے اس کردار کا اثر تھا، اور یہ وہ جو سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ جو حسین تو مجھ سے ہے ٹھیک ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی یہ جو نظریہ میرا، جو دین میرا، میری جو بقا، میری عظمت، مدینے کی عظمت، کعبے کی عظمت، خدا کی توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ، یہ سب کچھ حسین کی اس قربانی کی وجہ سے باقی رہے گا۔ یعنی وہ جو پرچم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم حسینی میں جو تبدیل ہوا ہے بنیادی طور پہ، یہ حسین و منی وانا من الحسین کا کنسپٹ ہے۔ کچھ جملے کہنا چاہ رہے تھے آخر میں؟ فقط نماز، روزہ، حج و عبادت، زکوٰۃ، یہ سب تو باقی ہیں، کیا تو بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ بس اس کو سمجھ کہ اللہ کا دین بھی باقی ہے یا نہیں۔ اگر وہ باقی ہے تو تیری نماز اور روزہ بھی پھر کفایت کر جائے گا، اور اگر وہ باقی نہیں ہے تو تیرے سجدوں کی رب کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب آخر میں کیا سنا رہے ہیں؟ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔
یہ کون حق پرست ہے میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے یہ کون حق پرست ہے میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے سبحان اللہ سلامت رہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے وہ جو سائم چشتی صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا نا کہ حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے شعور ہی شعور ہے حسین ایک نور ہے شعور ہی شعور ہے فراستوں کی کان ہے سیاستوں سے دور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین جان مصطفیٰ حسین شان مصطفیٰ حسین غیرت علی حسین آن مصطفیٰ حسین خود کلیم ہے حسین آپ طور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین حق کو آگہی حسین نور و روشنی حسین کے لہو سے ہے صداقتوں کی زندگی اسی کے دم سے سرنگوں یزید کا غرور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین حق کا ترجمہ حسین دی کا پاسباں نشان فتح و آبرو حسین کی ہے داستاں شرافتوں کے نام پہ حسین کا ظہور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین وہ کتاب ہے جو روشنی کا باب ہے حسین کامران ہے حسین کامیاب ہے حسین کی مخالفت شرارت و فتور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین با کمال ہے حسین بے مثال ہے حیات ہو یا موت ہو حسین لا زوال ہے حسین کے حضور میں حضور ہی حضور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے فقیر ہو یا بادشاہ مجھے غرض کسی سے کیا ہے سائم غریب تو گدائے آل مصطفیٰ میرے کلام میں جبھی عجیب سا سرور ہے عجیب سا سرور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے ناظرین کرام بس یہی نور ہے
جس کو اگر آپ نے اپنے وجود میں بسا لیا نا تو اس کی روشنی سیدھا آپ کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کنیکٹیویٹی سیدھا اللہ کی ذات سے ہو جائے گی. جس نے امام عالی مقام کو پا لیا اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا, اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا, اور جس نے اللہ کو پا لیا ناظرین اس نے پھر پوری کائنات کو پا لیا, اور جس نے پوری کائنات کو پا لیا پھر کائنات کے پیچھے وہ نہیں دوڑتا, کائنات اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پہ ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, امت مسلمہ کا خاص طور پہ دعا کیجیے. حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین.